حضرت سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا جو اس کو اسلام کی دعوت دے۔ جب وحشی کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے مجھے دعوت اسلام دے رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا شریک ٹھہرایا یا زنا کیا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ میں نے تو یہ سب کام کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ حضور علیہ السلام نے بذریعہ قاصد یہ آیت مبارکہ وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی تو اس نے عرض کی، یہ شرط تو بہت سخت ہے، ممکن ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور رخصت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے سب معاف فرما دیتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار مرتکب کبائر ہو اور بے توبہ بھی مر جائے تو اس کے لیے ہمیشگی نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ اس آیت میں یہود کو ایمان کی ترغیب ہے اور اس پر بھی دلالت ہے کہ یہود پر عرف شرع میں مشرک کا اطلاق درست ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ جب وحشی کی جانب بھیجی گئی تو اس نے پھر کہا، ابھی یہ شبہ باقی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میری مغفرت بھی ہوگی یا نہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ: میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یہ آیت وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی گئی تو وحشی نے کہا، ہاں یہ ہماری بخشش کی گارنٹی ہے۔ چنانچہ وہ اور اس کے دوست حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مومن کو جہنم کا عذاب دینے اور ہمیشہ اس میں ٹھہرانے کا ارادہ فرمایا ہوتا تو اپنی معرفت و توحید کبھی اس کے دل میں نہ ڈالتا، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ حضرت سیدنا قتادہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں بہت گناہ کیے تھے، جب اسلام آیا تو ان کو یہ خوف تھا کہ ان کی توبہ قبول نہ ہوگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کو مخاطب فرمایا۔ ترجمہ: تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ کا فرمان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے تو میں تیری مغفرت فرما دوں گا اور اس کی ذرہ برابر پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر خطائیں لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو تو میں اس کے مطابق تیری بخشش فرما دوں گا،
بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میری امت رحم کی ہوئی امت ہے، اس کا عذاب دنیا میں ہی زلزلوں اور فتنوں کے ذریعے ہو جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے ہر امتی کو ایک عیسائی یا یہودی دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تیری طرف سے جہنم میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ تعالی ہمارے سامنے خوش ہو کر تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کے گروہ، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا نصرانی کو ڈالا جائے گا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سعدی سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل امید کے ایک کاغذ پر ایک معاہدہ لکھا، پھر اس کو عرش پر رکھا اور ندا دی، اے امت محمدیہ، بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، میں تمہارے سوال کرنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دوں گا اور مغفرت کا سوال کرنے سے قبل ہی تمہیں بخش دوں گا۔ تم میں جو مجھ سے ملے اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں، تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے نیچے سے ایک منادی ندا کرے گا، اے امت محمدیہ، میرا جو حق تمہارے ذمہ تھا وہ میں نے معاف کر دیا، اب ایک دوسرے کو معاف کر کے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا حسن سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت اہل دنیا کی طرف اتاری تو وہ انہیں ان کی موت تک کافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا، پھر قیامت کے دن اسے 99 رحمتوں میں ملا کر اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرما دے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام کو روتا ہوا دیکھ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے کہا اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بڑا ہوا، پھر اسلام میں بڑا ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے؟ حضرت سیدنا احمد بن سہل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا یحییٰ بن اقسم کو دیکھ کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بلا کر ارشاد فرمایا، اے بڑے، میں نے عرض کی، یا اللہ، ہمیں حضرت سیدنا عبدالرزاق نے حضرت سیدنا معمر کے حوالے سے، انہوں نے حضرت سیدنا زہری کے حوالے سے، انہوں نے حضرت سیدنا عروہ کے حوالے سے، اور انہوں نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی سفید بالوں والے کو عذاب دوں جو اسلام میں بڑا ہوا ہو، اور میں تو بہت عمر رسیدہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عبدالرزاق نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، زہری نے صحیح کہا، عروہ بھی سچا ہے، عائشہ نے بھی ٹھیک کہا، میرے نبی علیہ السلام نے بھی سچ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے بھی سچ بتایا، اور میں نے بھی سچ فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دائیں طرف جنت میں جانے کا حکم فرمایا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔